پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ہمیں وفاقی جماعتوں کو ہی انکریج کرنا چاہیے، اور اسی لیے تحریک انصاف نے، عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، وفاقیت کی بات کی ہے اور ایک نیشنلزم کی بات کی ہے، اور اسی لیے عمران خان پورے پاکستان کو جوڑنے کا ایک سمبل ہے، وہ ایک علامت ہے اس وقت پاکستان کی وفاق کی اور پاکستان کو ایک لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی۔ مہنگائی کے اوپر جس طریقے سے اس وقت معاملہ جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف سے جو ان کی ڈیل نہیں ہو رہی، اب کتنا شرمناک ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا وزیر خزانہ امریکن امبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل کرائیں۔ آئی ایم ایف سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے معاہدوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، تو جب ہمارے معاہدے تھے اور ہم حکومت کر رہے تھے اس وقت حالات اتنے خراب کیوں نہیں تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے آتے ہی کیا ہو گیا کہ سارے معاہدے آپ کے الٹے پڑ گئے، اور اس وقت آج پھر ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ سے ایک تو غائب ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے قیمت اس کی بڑی اوپر جا چکی ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس حکومت کو اور وزیر خزانہ کو، ان کی وفاقی ٹیم کو کہ کرنا کیا ہے۔ اتنے نالائق اور اس قدر سطحی لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کدھر لے کے جائیں گے ملک کو۔ پاکستان سری لنکا بننا افورڈ نہیں کر سکتا، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور جس طریقے سے جس بچگانہ طریقے سے یہ حکومت ہو رہی ہے یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ خرم دستگیر صاحب نے انٹرویو دیا کچھ دن پہلے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت بدلنے کی وجہ کیا تھی۔ جب ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی، پاکستان تو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، ہمارے فارن ریزروز اوپر جا رہے تھے، ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، ڈالر کنٹرول میں تھا، مہنگائی دنیا کے معاملے میں مقابلے میں جو تھی وہ کنٹرول میں تھی، اس کے بعد پاکستان میں صنعت گرو کر رہی تھی، نوکریاں مل رہی تھیں، 5 ملین 55 لاکھ نوکریاں پی ٹی آئی کی حکومت نے 3.5 سال میں جو ہے وہ جنریٹ کی۔ تو پھر وجہ کیا تھی حکومت بدلنے کی؟ اس کے لیے میں خرم دستگیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑے واضح الفاظ میں ایڈمیشن کیا اور لوگوں کو بتایا کہ وجہ کیا تھی حکومت بدلنے کی۔ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ اگر عمران خان رہ جاتے تو وہ 100 نیا جج نیب میں لگا رہے تھے، ہمارے کیسز جو ہیں وہ کنکلوڈ ہو جاتے اور ساری لیڈرشپ ہماری ڈسکوالیفائی ہو جاتی۔ اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے ہم نے اس حکومت کو سازش کر کے باہر نکالا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خرم دستگیر کہہ رہے ہیں جو کہ بڑے سینئر وزیر ہیں اس حکومت کے۔ اس سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ کو صدر مملکت نے، وزیر اعظم نے، اسپیکر نے ایک پورا خط لکھا اور کہا کہ آپ تحقیقات کرائیں کہ حکومت بدلنے کی وجہ کیا تھی، اور حکومت بدلنے میں کیا کوئی بین الاقوامی سازش تھی یا نہیں تھی۔ بدقسمتی سے ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب یہ مناسب سمجھ رہے ہیں کہ وہ وجوہات رکھیں ہمارے سامنے، کیونکہ دیکھیں صدر مملکت نے ان کو خط لکھا ہے، کوئی عام کسی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو وہ اس طرح نظر انداز کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ہر ادارے کا ایک اپنا مقام ہے، صدر مملکت پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جب وہ چیف جسٹس پاکستان کو کچھ کہہ رہے ہیں بڑا نامناسب ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ اس طرح سے اس کو نظر انداز کرے۔ بہرحال ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو ہم پوچھ رہے تھے وجہ کیا ہے؟ وجہ اب خرم دستگیر بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے آ کے نیب میں یہ کر دینا تھا۔ یہ دوسرا این آر او ہے جو یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے وہ پاکستان سے ریاست سے لے رہے ہیں۔ پہلا این آر او انہوں نے مشرف صاحب سے لیا، جب اس سے پہلے انہوں نے حدیبیہ جیسا کیس جس کو 1992-93 میں 42 ارب روپیہ شریف فیملی اٹھا کے لے گئی، اور وہ کیسز سارے جو ہیں وہ ان کے معاف ہو گئے۔ اس کے بعد جتنے کیسز 2001 میں 2001 میں مشرف صاحب کی حکومت نے کھولے تھے، ایک این آر او 1 کے تحت وہ زرداری کے کیسز بھی معاف ہو گئے اور نواز شریف کے کیسز بھی معاف ہو گئے، اور حکومت کو اس این آر او 1 کے ضمن میں پاکستان کی ریاست کو کئی 100 ارب روپے سے محروم ہونا پڑا۔ اب حکومت میں آ کے انہوں نے کیا کیا ہے، اور آج ہم نے جو کالی پٹی بھی باندھی ہے مصدق عباسی صاحب نے، میں نے، اور آج پوری طریقے انصاف جو ہے
وہ بلیک ڈے منا رہی ہے، وہ ہم اس لیے آج بلیک ڈے منا رہے ہیں کہ آج کے دن جو نئے قوانین اس حکومت نے خود اقتدار میں آ کے خود کو ہی NRO2 دے دیا، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اور ان قوانین کے آج یہ جو اپلائی ہوئے ہیں، اس کے بعد جو کل 1200 ارب روپے کے بددیانتی کے، کرپشن کے مقدمے جو نیب انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، ان 1200 ارب میں سے 1100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں وہ نیب کی جورسڈکشن سے باہر نکل جائیں گے، اور نیب صرف 100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ جو ہے وہ کر سکے گا۔ یہ جو قانون جو آج امپلیمنٹ ہوا ہے، یہ ایک بدترین NRO ہے جو اس حکومت نے خود کو دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اصول ہے وہ یہ ہے، آپ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لیجسلیشن یہ کریں کہ اس لیجسلیشن کے نتیجے میں A یا B جو ہے اس کو آپ فائدہ دے دیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن اس لاء کے ذریعے شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے اس کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ فائدے دیے گئے۔ سیکشن 14 جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ برڈن آف پروف جو پہلے ایکیوزڈ کے اوپر تھا وہ خط شفٹ کر دیا گیا ہے، یعنی پہلے یہ تھا کہ اگر زرداری صاحب کے اکاؤنٹ سے 5000 کروڑ روپیہ نکلے ہیں تو زرداری صاحب نے بتانا ہے کہ یہ 5000 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں کیسے آیا۔ اب یہ سیکشن 14 ختم کر دیا گیا ہے اور یہ برڈن نیب کے اوپر شفٹ کر دیا گیا ہے کہ وہی بتائیں کہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں 5000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کیسے آیا۔ پھر سیکشن 21G جو ہے اس کو omit کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ بیرون ملک سے جو جنریٹ ہوئی ہے اگر کوئی ایویڈنس، تو وہ اب کنسیڈر نیب جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ جس طرح سے ایون فیلڈ کی یا جو پیناما کے کیسز ہیں، یہ ان کو اسپیسیفک فائدہ پہنچانے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ سیکشن 21G جو ہے اس کو اب جو ہے انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیا، یعنی ریپیل کر دیا۔ ایسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو بیوی، بچوں، رشتہ داروں یا کسی اور کے نام کے اوپر اگر کوئی ایسٹ ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جتنے یہ جو بے نامی ہیں، جتنے جو زرداری اٹانومی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت کر دی گئی ہے۔ پہلے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنی رپورٹ دیتی تھی اور اس کے ماتحت تھی، اب اس کو انہوں نے انٹیریئر منسٹری کے تحت جو ہے وہ کر دیا ہے۔ سیکشن 9A5 جو ہے اس میں انہوں نے ایسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج کی ہے، لہٰذا اب جو فلودے کا کیس ہے، جو شہباز شریف کا اور زرداری اور بلاول کے جو اکاؤنٹس کے کیسز ہیں وہ کلوز جو ہیں وہ اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایسٹس جو ہیں وہ دوسروں کے نام ہیں۔ اسی طرح سے جو سیکشن 4 ہے اس میں راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی، ان کے مقدمے جو ہیں وہ کلوز کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ امینڈ کیا گیا ہے۔ بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز جو ہیں ان کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی میلا فائڈی انٹینشن تھی، اس کے بعد جو ہے آپ ان کو کویسچن کر سکیں گے۔ سیکشن 5E میں بے نامی دار کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب اس میں جو اسپاؤس ہیں، ایسوسیٹس ہیں، ڈپینڈنٹس ہیں، ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ سیکشن 5U جو ہے اس میں جو سولینز ہیں جو کہ سرکار کے ملازم نہیں ہیں لیکن وہ کنائمس میں تھے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، لہٰذا جو سولینز جو شامل تھے سرکار کے ساتھ کنائمس کر کے رشوت لینے میں، اب ان کے کیسز جو ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے جو بھی جو بیوروکریسی ہے اس کے فیصلے جو ہیں جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو نقصان پہنچا ہے ریاست کے، ان کیسز میں ثابت کرنا ہوگا